بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سرور انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، السلام علیکم۔ محترم سامعین، ایک سوال آتا ہے کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ کہہ کر آپ ان کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، کیا وہ مدد کر سکتے ہیں؟ قبل اس کے کہ ہم اس پر جواز کے دلائل پیش کریں، وظیفہ یا شیخ عبد القادر جیلانی کے لفظی معنی عرض کر دینا مناسب سمجھتے ہیں تاکہ با اعتبار معنی کسی کو دھوکہ دہی کا موقع نہ ملے۔ یا شیخ کے معنی ہیں اے محترم بزرگ، سید سردار کو کہتے ہیں۔ عبد القادر کے معنی ہے خدا کے بندے، شیئن کے معنی ہے کچھ عنایت کیجیے، اور للہ خدا کے لیے یعنی فی سبیل اللہ، یعنی ہمیں کچھ عطا فرمائیے، یا اکرمن اللہ ہمیں کچھ دیجیے۔ محاورہ عامہ میں بولتے ہیں اس غریب کو کچھ اللہ کے واسطے دو، اس مظلوم کی للہ مدد کرو، یہ چیز اللہ کے واسطے میں دیتا ہوں، یہ زمین میں للہ وقف کرتا ہوں، یہ روپیہ للہ دیتا ہوں، تم للہ مجھ پر احسان کرو، اس نے اللہ کے لیے معاف کیا، میں نے خدا کے لیے چھوڑا، وغیرہ وغیرہ۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہ محاورہ اردو میں ہے اور وظیفے کے الفاظ عربی میں، لیکن یہ ناممکن ہے کہ جو لفظ اردو میں جائز ہوں وہ عربی میں بولنا ناجائز قرار پائے، اور شیئن نکرہ ہے، الاشیاء نہیں جو تصرف کلی یا ذاتی کا احتمال پیدا کرے، بلکہ لفظ للہ ہی سے واضح ہے کہ وظیفہ پڑھنے والا خدا کے نام کو اپنی مشکل حل کرنے کا وسیلہ جان رہا ہے، اس لیے کہ منادہ کے حضور توسل ذات الہی کا پیش کر رہا ہے، اور قطع نظر اس کے کہ لفظ للہ کا استعمال قرآن و حدیث میں بہت سی جگہ آیا ہے۔ آیات و حدیث مذکورہ میں جو معنی آتے ہیں وہی شیئن للہ کے معنی بنتے ہیں، پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ وہاں تو جائز اور اس وظیفے میں ناجائز ہونے کی کون سی وجہ ہے۔ پھر یہ وظیفہ پڑھنے والا وہ شخص ہوتا ہے جو توحید و نبوت و رسالت کا قائل اور صاحب سماویہ کا عامل اور صوم و صلات پر قائل ہوتا ہے۔ قطع نظر اس کے شیئن للہ کے وظیفے کو لاکھوں صوفیاء کرام، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، اولیاء عرب و عجم نے پڑھا ہے اور پڑھتے ہیں۔ نفع و ضرر غیر اللہ کی طرف منسوب ہونا مجاز ہے۔ مثلا قرآن پاک میں رب العزت نے بحکم الہ ہاروت و ماروت کو زار فرمایا، یعنی وہ ایذا نہیں دیتے مگر خدا کے حکم سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی جان اور ان کے بھائی کا مالک فرمایا۔ حضور سید یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوایا کہ خدا کی مرضی و عطا کے سوا میں اپنی جان کو بھی نفع و ضرر پہنچانے کا مالک نہیں، یعنی اس کی مشیت و عطا سے تمام کائنات پر متصرف ہوں، مگر بلا مشیت الہی جان پر بھی قبضہ نہیں رکھتا۔ بنابری ثابت ہوا کہ نافع و ضار حقیقی تو خدا ہی ہے، مگر باعطائے الہی انبیاء اولیاء بھی نافع و ضار ہوتے ہیں۔ حضرت قیوم الزمان امام محمد معصوم نقشبندی سرہندی اپنی مکتوبات شریف کی جلد سوم کے مکتوبات 166 میں شیئن للہ کی اجازت فرماتے ہیں کہ تکملہ مقامات مظہریہ میں شیئن للہ کا جواز مذکور ہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردیہ عوارف میں فرماتے ہیں کہ صالحین کی عادت تھی کہ بھوک کے وقت ہاتھ لمبے کر کے شیئن للہ کہا کرتے تھے۔ اولیاء کاملین اپنے مریدین سے کہا کرتے تھے کہ جو ہمارے حلقہ ارادت میں آ گیا اس کو کچھ فکر نہیں، اگر تمام عالم کی آفتیں تیری دشمن ہو جائیں تو نہ ڈر اور ہمارے ساتھ تعلق رکھ۔ قطع نظر اس کے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ کہنے میں مخالفت شرعی کی چونکہ کوئی اصل نظر نہیں آتی، تو کسی شے کے جواز و عدم جواز پر جب کوئی حکم نہ ہو تو وہ اصول میں مسکوت اتناہ کہلاتا ہے، اور مسکوت اتناہ کے جواز میں آیت کریمہ عفا اللہ عنہا صاف طور پر دلیل ہے۔ علاوہ بری اس وظیفے کا پڑھنے والا اپنے منادہ یعنی غوث پاک رحمت اللہ کو نہ خدا سمجھتا ہے اور نہ خدا کا بیٹا، نہ اس کے تصرف میں شریک، نہ مانے، نہ مختار، نہ ذاتی، نہ متصرف کلی، نہ جزی، بلکہ کہتا ہی عبد القادر ہے، یعنی قادر مطلق کا بندہ، اور سوال بھی بواسطہ اللہ کرتا ہے،
اور اس ندا کو ان تک پہنچنا بھی اگر مانتا ہے تو بِإِذْنِ اللہ اور ان کی امداد بھی اسی طرح مانتا ہے کہ اس امداد کی توفیق رب تبارک تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہے، پھر ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ایک دوستہ ولی عاشق البتہی نبی البتے اسے کس طرح حرام یہ شریک کہنے کی جرت کر سکتا ہے۔ ہم پھر بالوضاحت سمجھا دینا چاہتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا اولیاء اللہ کی امداد کے ساتھ ان کے تصرفات کے ساتھ یہ عقیدہ نہیں ہے کہ خدا کے ولی کا کوئی فعل بھی بقوت ذاتی ہے، بلکہ ہر فعل کو حسب مرضی حق سمجھتے ہیں۔ بہرحال یہ وظیفہ شرک نہیں، دیوبند کے فضلہ تک اس کے جواز کے قائل ہیں۔ فقیر کا رسالہ یا شیخ عبد القادر شیئا للہ کا مطالعہ کیجیے۔ سامعین محترم، اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔